لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اس میں جو عبادتیں کرنے کی ہمارے رب نے توفیق عطا فرمائی وہ عبادتیں کی گئیں، اللہ تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا، اور یہ شوال کا مہینہ اشہر حج میں سے ہے۔ اس شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے کہ اس مہینے میں 6 روزے رکھ لیا کرو، اور ان روزوں کو جب تم رکھ لو گے اور رمضان کے روزے رکھ چکے ہو تو وہ رمضان کے روزے 29 ہوں یا 30 300 روزوں کے برابر، اور یہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر، تو اللہ رب العزت کے ہاں نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ شخص پورے سال سے روزے میں رہا، یہ اس کی فضیلت لکھی جائے گی۔ یہ فضیلت سب کو معلوم ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ یہ اگر 6 روزے ہم نے عید کے دوسرے دن سے شروع نہیں کیے تو پھر نہیں رکھے جا سکتے، یہ غلط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شوال کے مہینے میں، یہ نہیں فرمایا عید کے دوسرے دن سے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ایک ایک کر کے بیچ میں وقفہ دے کے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے آپ 2 کر کے رکھ لیں، آپ کے اختیار میں ہے آپ 6 متواتر ایک ساتھ رکھ لیں، بس یہ ہونا چاہیے کہ 29 یا 30 شوال تک 6 روزے مکمل ہو جائیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور پورے مہینے میں کسی دن رکھ سکتے ہیں سوائے یکم شوال۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا، رمضان کے لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں، 23 سال سے کچھ کم عرصے میں یہ قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العزت نے اس میں
سب سے پہلی بات یہ فرمائی پڑھو، تعلیم کی طرف توجہ ہو، اور انسان کو اپنی حیثیت بھی یاد دلائے، تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، یہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا تو وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سکھلایا، تمہیں معلوم نہیں تھا، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی بات جو قرآن میں آئی ہے وہ تعلیم کی طرف توجہ کی، اور تعلیم آپ دنیا کی دلائیں، یہ ضرورت ہے آپ کے دنیا کو گزارنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دنیا کی تعلیم کی ضرورت پڑے گی، بے شک دلائیں، منع نہیں کرتا اسلام، لیکن اس تعلیم کا ایک وقت ہے، اس وقت کے بعد کام نہیں دیتی، اور وہ وقت ہے انسان کے آنکھ بند ہونے موت تک، بس اس کے بعد اس تعلیم کا کوئی کام نہیں ہے، صرف دنیا کا کام ہے، دنیا میں وقت اچھا گزرے گا، کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور جو اللہ نے اپنی تعلیم دی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کی جو تعلیم ہے، اس کو کہتے ہیں دین اسلام، اور یہ دین اسلام کی تعلیم پیدائش کے بعد سے لے کر، پیدائش کے بعد جو تعلیم ہے وہ ماں باپ کی ہے، اور یہ انسان جو پیدا ہوا تھا یہ جب بالغ ہو گیا تو اس کے بعد تعلیم کی ضرورت پڑے گی، وہ یہ دین اسلام، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آدمی مر جائے گا اس کے بعد قبر میں بھی یہ تعلیم کام آئے گی، قبر سے میدان محشر میں چلا جائے گا وہاں بھی یہ تعلیم کام آئے گی، میدان محشر سے جب نتیجہ طے ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے، یہ جنت میں جاتے ہوئے بھی تعلیم کام آئے گا، جنت میں جانے کے بعد جب وہاں رہنے لگیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں بھی یہ تعلیم کام آئے گی، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تمہید اس لیے باندھی میں نے کہ شوال کے مہینے میں مدارس اسلامیہ میں داخلے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید کے علوم کی تعلیم کے لیے بھی ہوتے ہیں، ایک تو قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اس کو حفظ کیا جاتا ہے، ابھی یہ اس کے معنی نہیں جانتا، اور پھر قرآن مجید جب حفظ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کی تعلیم، جو بھی تعلیم ہے، اس تعلیم کی طرف ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو متوجہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا سب، اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کی یہ جو تعلیم مروجہ تعلیم ہے جس کا ایک نصاب ہے، یہ نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی ایسے ہی پڑھایا جاتا، یہ تو ایک وقت کے لحاظ سے ایک نصاب رکھا گیا ہے، اس نصاب کو پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر محلے میں کسی ایک نے نصاب پڑھ لیا سب کے اوپر سے فرض اتر جائے گا، لیکن ایک ہے فرض عین، وہ فرض عین یہ ہے کہ دین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دین میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کا جاننا ہر ایک مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس علم کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے مسائل آنا ضروری ہے، نہیں معلوم تو کسی سے پوچھیے، یہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار ہے، کاروبار کا دین سے کیا تعلق؟ حضور علیہ السلام کاروبار کیا کرتے تھے، بغیر دین کے نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے بچوں کو علم دین سے بھی آراستہ کیجیے، جہاں دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں یہ بھی دلائیے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم جب اسکول اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور یہ جو آپ سے پیسے لے کر آپ کو پڑھا رہے ہیں، اب یہ چھٹیاں دیتے ہیں 2:30 بجے 3 بجے، کسی کام کا نہیں،
بچہ خود تو پڑھاتے نہیں. ایک طرف سے نعرہ تو یہ ہے کہ مدارس میں یہ انجینئر کیوں نہیں بنایا جاتا, ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا جاتا, اور دوسری طرف ان کا عمل یہ ہے کہ سب چیز پڑھا رہے ہیں, قرآن نہیں پڑھا رہے. اب جب 2:30-3 بجے چھٹی ہوگی, وہ بچہ کھانا کب کھائے گا؟ ایک تو ظلم یہ ہے کہ وہ 3 بجے کے بعد آ کے کھانا کھاتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو تو وقت پہ بھوک لگتی ہے, اور بڑوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے. اس کو 3 بجے کے بعد جو کھانا آپ دے رہے ہیں, اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ کھانے کا وقت نہیں ہے, کھانے کا وقت تو ہے زوال کے بعد یا زوال سے پہلے. اچھا, اب جب 3 بجے آ جائے گا تو قرآن کی تعلیم کا تو وہ رہا نہیں. والدین چاہتے یہ ہیں کہ 3 بجے آئے اسکول سے گھر, تو مدرسے میں کہتے ہیں یہ 3:15 3:30 بجے آ جائے. کیسے آ جائے؟ مدرسے کا نظام کیسے چلے گا؟ اسکول کا جیسے ایک نظام چل رہا ہے ایک وقت سے ایک وقت تک, تو مدرسے کا بھی ایک نظام ہے. عصر سے پہلے اس کو چھٹی دینی ہے ہر حال میں. پھر وہ جب 3:15 بجے آئے گا تو کہتے ہیں 4 بجے آپ چھٹی دے دیں, اس کو تو ٹیوشن پڑھنے جانا ہے. تو ہم دنیا کی تعلیم میں کتنا وقت دے رہے ہیں, اور اگر دین پڑھا رہے ہیں تو اس میں کتنا وقت دے رہے ہیں. یہ ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرا جو لخت جگر ہے, نور نظر ہے, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے, ان کے پاس ایک شخص آیا جو بالکل دنیا دار تھا, اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور مولانا سے کہنے لگا, مولانا میرے ماں باپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں. دعا نہیں, بد دعا. مولانا نے کہا, بھائی عجیب آدمی ہے, والدین کے تو دعا کی جاتی ہے. کہنے کہ نہیں, آپ بد دعا کرتے ہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگے, وہ شخص کہنے لگا, آج مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے. میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, میرے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا. جہاں تعلیم کے لیے بھیجا وہ یہ دنیا کی تعلیم تھی, وہاں کچھ سکھایا نہیں گیا. آج مجھے نہیں پتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, نماز کے احکام کیا ہیں, روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اس کے احکام کیا ہیں, زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے اس کے احکام کیا ہیں. خیر کے کام جتنے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا. اب جب مجھے کچھ نہیں پتا تو آج مجھے احساس ہوا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. پھر کیا ہوتا ہے, ماں باپ مر جاتے ہیں, اور پھر ایسی اولاد بھی ہوتی ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہوتی, پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. جنازہ ہوتا ہے وہ سامنے کھڑی رہتی ہے, جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتی, کہتی ہمیں آتے ہی نہیں جنازہ. یہ تعلیم دلانا فرض ہے, فرض. اس لیے اپنے بچوں کو اس طرف بھی متوجہ کیجیے, اور جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے قرب و جوار میں جو مدارس ہیں وہاں پر آپ پڑھائیے. ہم نے ایک یہ بھی کر لیا کہ جی وہ ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے, حالانکہ کچھ نہیں ہوتا پیسے سے. اگر پیسے سے سارے کام ہوتے تو موت آتی نہ, ہمیشہ زندہ رہتا. یہاں تو آدمی موت کو بھی پیسے سے خریدتا ہے, بڑے بڑے ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس تکلیف میں زندگی نہیں ہے, لیکن اچھے سے اچھا علاج کرتا ہے, لاکھوں روپیہ صرف کرتا ہے, اور وہ پھر بھی مر جاتا ہے. حالانکہ یہ علاج دوسرے ہسپتال میں شاید سستا ہو جاتا, لیکن بڑے ہسپتالوں میں جاتا ہے, موت کو خریدتا ہے پیسے دے کر. پیسے سے کام نہیں ہوتا. ہم نے ایک کام یہ کر لیا کہ گھر میں ٹیوشن دلوا دی, اس کو آنے والے کو 500 1000 1500 2000 دے دیے, 10 منٹ کے لیے آتا ہے, بچہ تیار نہیں ہے, وہ 10 منٹ میں آ گیا تو کچھ پڑھ لے گا, نہیں آیا اب وہ تو 10 منٹ میں پڑھا دیا جاتا ہے. وہ ایک چائے کی پیالی بھی ہے اور چلا جائے گا, کوئی تعلیم نہیں ہوتی. جس طرح اسکول کی تعلیم اسکول کے ماحول میں ہوتی ہے, گھر بیٹھ کے نہیں ہوتی, اسی طرح مدرسے کی تعلیم مدرسے کے ماحول میں ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی. 5 بچے بیٹھیں گے, ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہے. کوئی بہت اعلیٰ ذہن کا ہے,
کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی نیچا ہے. یہ درمیان والا اور کن ذہن جو ہے کبھی کبھی اچھے ذہن والے کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے یہ تعلیم اسی ماحول میں دلوائی ہے. یہ تعلیم جو ہم اور آپ دلواتے ہیں، اس کے علوم کی تعلیم بھی، یہ یقین جانیے یہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے. جو میں نے ابھی ایک واقعہ بتایا، ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں. ایک چیز بتلائی میں نے، آپ اگر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوائیں گے تو آپ کا نام اللہ رب العزت کے ہاں اس میں لکھا جائے گا کہ یہ دین کی اشاعت کرنے والا بنا، اس کا اجر و ثواب. اب اس جو تعلیم آپ نے دلوا دی، وہ جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ. آپ چلے گئے دنیا سے، آپ نے ایک کو نماز پڑھنی سکھلائی، آپ نے کھانا کھاتے وقت اپنے بچوں کو یہ سکھلایا کہ بھائی بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو. اس نے یاد کر لیا، پڑھ رہا ہے، سکھایا آپ نے، پڑھ ہو رہا ہے. آپ دنیا سے چلے گئے، وہ ساری زندگی جب تک کھانا کھاتے ہوئے پڑھے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. ایسا صدقہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. وہ جب چھوڑ دے گا اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. جتنا ہوا اتنا ہو گیا. تو بھائی ایسے کام کرنے چاہیے جو صدقہ جاریہ بنے. آپ کے بچے علم دین حاصل کریں، جہاں دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں یہ بھی حاصل کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں، مسجد نبوی شریف میں اپنے گھر سے تشریف لائے. 2-2 4-4 5-5 لوگوں کے حلقے بنے ہوئے تھے. کوئی بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا. یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کا ذکر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے. اس لیے ذکر کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، یہ سب ذکر ہے. ایک جگہ دیکھا 4-5 آدمی انفرادی بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا اچھا کام کرا. آگے بڑھے، وہ کچھ اور کر رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے. آپ نے کہا اچھا کام کرا. ایک جگہ آگے بڑھے تو 4-5 آدمی بیٹھ کر ایک آدمی دوسرے کو علم سکھلا رہا تھا. سکھلانے کے بعد اس سے سن رہا تھا. آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے. فرمایا یہ جو مجلس ہے یہ بہت خیر کی مجلس ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے جہاں علم حاصل، اور ہمیں تو ان بچوں کا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا ناک پہنچنی بھی نہیں آتی، ہمیں تو ان کا ممنون ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہم پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اور عذاب بالکل آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. آسمان دنیا سے جب نیچے بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت ان بچوں کو دیکھتا ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ اس عذاب کو روک لیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ معصوم بچے جو ہیں یہ میرا دین حاصل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا عذاب روک لو، ہم تو ممنون ہیں ان کے. تو جب ہمارے بچے پڑھیں گے تو اللہ کا عذاب روکے گا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کی جو رمضان کے بعد اہم ہیں. مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں یا ابھی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، داخلے ہوں گے، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وسيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد حان أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها الحج أشهر معلومات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال الله تعالى في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ومن مكملات الحج زيارة سيد القبور لسيد أهل القبور. وورد في فضلها السنن إسناد بعضها حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے. جو سب بچھی ہوئی ہے سب کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا سب کے سرے سے آگے یا پیچھے نہ ہو ورنہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. موبائل فون بند کر لیجئے. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجئے. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. ایک اعلان سن لیجئے. تربیت حج کا پروگرام انشاءاللہ العزیز اس کی پہلی نشست اتوار 6 اپریل ظہر کی نماز کے فوراً بعد مسجد عائشہ پاکستان چوک میں ہوگی. اس پہلی نشست میں حج پر جانے سے پہلے کے شرعی، قانونی اور روحانی مسائل اور احرام باندھنے کا طریقہ اور احرام کی نیت کی قسمیں اور یہاں سے جانے والے کے لیے کون سے احرام کی نیت کی جاتی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد کراچی سے جدہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ کے سفر کے شرعی احکام، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں رہنے کے آداب اور مسائل بیان کیے جائیں گے. جن حضرات کو اللہ نے اس مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے چنا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس تربیتی نشست میں شرکت فرمائیں. جو خواتین جا رہی ہیں وہ باپردہ آئیں. اتوار کو
پرسوں ظہر کی نماز کے بعد مسجد عائشہ میں یہ پہلی نشست ہوگی. ظہر کی نماز وہاں 1:45 بجے ہے. دوسرا اعلان یہ کہ ہمارے مدرسے میں قرآن منزل پاکستان چوک میں حفظ اور ناظرہ بچوں اور بچیوں کے داخلے انشاءاللہ العزیز 7 اپریل سے شروع ہوں گے، جو 1 ہفتہ رہیں گے. داخلے کے لیے صبح 8 بجے سے 9 بجے تک رابطہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جناب فہیم صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما. حافظ محمد امجد صاحب پیراچا کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما، اور اے اللہ سب کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. ہماری زندگیاں جب تک کی بھی ہیں اے اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ. جب وقت آئے تو ایمان والی موت عطا فرما. قیامت کے دن اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.